رمضان کی یہ خوبصورت شام کا واقعہ ہے جب بازار پر رونق تھا۔ پورے بازار میں ہر طرف افطاری کی تیاری چل رہی تھی۔ فضا میں رمضان کی برکت کا سما تھا۔ لوگ جلدی جلدی سامان خرید رہے تھے تاکہ شام ہونے سے پہلے وہ اپنے گھروں میں پہنچ کر روزہ افطار کر سکیں۔ بازار میں ایک بہت بڑی اور خوبصورت دکان تھی جس میں گندم اور اناج اور کھجوروں کی ٹوکریاں سجی ہوئی تھی۔ یہ دکان ایک تاجر عظیم کی تھی۔ عظیم ایک سخت مزاج انسان تھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اناج کے ڈھیر تھے۔ بازار کے اکثر دکاندار اس کے مقروض تھے۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، کمی تھی تو فراخ دلی کی، کیونکہ وہ ایک کنجوس اور سخت دل اور سخت مزاج آدمی تھا۔ ہر وقت دولت کا حساب کتاب اس کے دل و دماغ اور کاپی اور رجسٹر پر چلتا ہی رہتا تھا۔ اسی دکان کے سامنے ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا جو بوڑھا اور کمزور تھا۔ وہ کبھی کسی سے سوال نہ کرتا۔ لوگ اپنی مرضی سے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے اور وہ لے لیتا، مگر اس نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا۔ وہ وہاں بیٹھ کر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا۔ اس شام بھی وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ ہر وقت روزہ رکھتا ہے، چاہے اسے سحری میں کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے، یا افطاری میں کچھ ملے یا نہ ملے، وہ روزہ ہی رکھتا ہے۔ آج کی شام بھی وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا اور روزے سے تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ ابھی تک کسی نے اس کو کچھ دیا نہ تھا کہ جس سے وہ روزہ افطار کرے۔ تمام لوگ افطاری کی افراتفری میں سامان خرید کر اپنے گھروں کی طرف تیزی سے جا رہے تھے۔ افطاری کا وقت قریب تھا، مگر اس فقیر کا پیالہ ابھی تک خالی تھا۔ اس نے نظر اٹھائی اور اس عظیم دکاندار کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ فقیر آہستہ سے اٹھا اور اس عظیم دکاندار کے پاس پہنچا۔ دکاندار کسی گاہک کے لیے کھجوریں تول رہا تھا۔ فقیر خاموشی سے کھڑا رہا۔ جب گاہک چلا گیا تو فقیر نے اس دکاندار سے کہا، بیٹا، سارا دن کا روزہ رکھا ہے، اگر ایک کھجور مل جائے تو روزہ کھول لوں گا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ دکاندار نے ناگواری اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے فقیر کی طرف دیکھا اور بولا، پھر آ گئے تم؟ فقیر بولا، بیٹا، میں نے زیادہ نہیں مانگا، بس ایک کھجور کا سوال کیا ہے تاکہ میں اس سے روزہ افطار کر سکوں۔ دکاندار بولا، اگر اسی طرح ہر ایک کو دیتا رہوں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ فقیر بولا، نہیں بیٹا، اللہ کے راستے میں دینے سے کوئی بھی برباد نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ دکاندار غصے سے بولا، مجھے نصیحتیں مت کرو، یہاں سے چلے جاؤ، میرے گاہکوں کو خراب مت کرو۔ فقیر خاموشی سے پلٹا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پہ صبر۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے اپنی بھوک تیرے حوالے کی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس بازار میں سے اس فقیر کے سامنے سے گزرا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا کچھ سامان تھا۔ بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑا اور فقیر کے قریب ہوا اور اسے کچھ کھانے کا سامان تھما دیا۔ فقیر نے اس کو دعا دی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو سلامت رکھے۔ دکاندار یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ بوڑھا فقیر یہاں بیٹھ کر لوگوں کی ہمدردیاں بٹور رہا ہے اور مجھے لوگوں کے سامنے سخت دل ثابت کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی دکان سے باہر آیا اور اس فقیر سے غصے سے بولا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہاں مت بیٹھا کرو۔
فقیر نے دکاندار کو جواب دیا، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہوں، جو اس کا بندہ مجھے دے دے میں لے لیتا ہوں۔ دکاندار کو سخت غصہ آیا اور وہ اپنی دکان پر واپس چلا گیا۔ اتنے میں فضا میں مغرب کی اذان کی آواز گونجی۔ بازار کے لوگوں نے روزہ افطار کیا۔ فقیر نے بھی اپنے ہاتھ میں وہ سامان جو بچے نے کھانے کے لیے دیا تھا اٹھایا اور روزہ افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں۔ بازار کے کچھ لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کے دلوں میں اس فقیر کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی تھی۔ دکاندار یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے سوچا یہ فقیر یہاں بیٹھ کر لوگوں کی ہمدردیاں لیتا ہے اور مجھے لوگوں کے آگے غلط ثابت کرتا ہے۔ شدید غصے میں اپنے ملازم سے بولا، یہ فقیر مجھے اپنی دکان کے سامنے نظر نہ آئے۔ ملازم بولا، جی جیسے آپ کا حکم۔ وہ دکان سے باہر نکلا اور اس فقیر کے پاس جا پہنچا۔ فقیر سے بولا، اٹھو یہاں سے بابا، چلے جاؤ، میرے مالک غصے ہوتے ہیں۔ فقیر بولا، بیٹا میں تو یہاں پر کسی کا راستہ نہیں روکتا۔ ملازم بولا، بس کہہ دیا، اٹھو یہاں سے۔ وہ فقیر اٹھا، تھوڑا سا راستہ چھوڑا، پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ اگلے دن بازار میں اسی طرح رونق تھی۔ وہ فقیر پھر آ کر ادھر ہی بیٹھ گیا۔ دکاندار نے جب اس کو دیکھا وہ غصے سے لال ہو گیا۔ اپنے ملازم سے بولا، میں نے تمہیں کہا تھا یہ فقیر یہاں نہ بیٹھے۔ اتنے میں ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ وہاں سے گزری اور اس فقیر سے کہنے لگی، بابا آپ نے کھانا کھایا؟ بابا بولا، نہیں بیٹا ابھی میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس عورت نے اپنے رومال سے ایک روٹی اور کچھ سالن نکالا اور اس فقیر کو دے دیا اور بولی، بابا جی یہ لیں، آپ کھانا کھا لیں۔ دکاندار یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ اپنی دکان سے اٹھ کر باہر آیا، اس فقیر کے اوپر زور زور سے بولنے لگا، تمہیں کتنی بار کہا ہے میری دکان کے سامنے مت بیٹھا کرو، یہاں کیوں بیٹھتے ہو؟ دکاندار جب فقیر کو غصہ ہو رہا تھا تو پاس سے گزرتے ہوئے ایک بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا رمضان کا مہینہ ہے، اس طرح غریبوں کو اور فقیروں کو ذلیل نہیں کرتے۔ فقیر نے بس اتنا کہا، بیٹا رزق تو اللہ دیتا ہے۔ یہ بات سن کر دکاندار ہنسنے لگا اور بولا، اگر اللہ رزق دیتا ہے تو میرے دروازے پر آ کر کیوں بیٹھتے ہو؟ فقیر بولا، نہیں بیٹا میں تمہارے دروازے پر نہیں آ کر بیٹھتا، میں اللہ کے دروازے پر بیٹھتا ہوں۔ دکاندار نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور واپس اپنی دکان پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس رات اس دکاندار کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس کے گودام میں گندم کی کچھ بوریاں پھٹ گئی تھیں اور اس کی گندم بکھر کر زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ دکاندار نے یہ سب دیکھا تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیسے ہوا۔ دکاندار نے اپنے ملازم کو آواز دی، ملازم آیا تو دکاندار بولا، یہ بوریاں کیسے پھٹی ہیں؟ ملازم بولا، مالک مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے چوہوں نے یہ بوریاں کاٹ دی ہوں۔ تو دکاندار بولا، نہیں اتنی بڑی بوریاں چوہے نہیں کاٹ سکتے۔ اتنے میں اس کے دل میں ایک دم اس فقیر کی آواز گونجی کہ اس نے کہا تھا کہ بیٹا رزق دینے والا اللہ ہے، انسان نہیں۔ مگر دکاندار نے یہ بات اپنے دماغ سے جھٹک دی اور بولا، فضول بات۔ مگر اس رات اس دکاندار کو نیند نہ آئی کیونکہ اس کا سکون چھن چکا تھا۔ اگلے دن جب وہ بازار پہنچا تو دیکھا تو وہ فقیر پھر وہیں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر ایک مسافر تھا جو محسوس ہوتا تھا کہ کسی لمبے سفر سے آیا ہے۔ وہ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا اور وہ مسافر کئی دنوں سے اس بازار میں آ رہا تھا۔
وہ مسافر بازار میں کبھی کسی دکان کے سامنے کھڑا ہو جاتا، چیزوں کو دیکھتا، اور کبھی اس فقیر کو دیکھتا اور کبھی اس کھجوروں کے تاجر کو دیکھتا۔ تھوڑی دیر میں اس عظیم دکاندار کی دکان پر ایک بوڑھی عورت آئی، بولی، بیٹا آدھا کلو آٹا تول دو، بچوں کے لیے چاہیے ہے۔ دکاندار نے تیزی سے ترازو نکالی، آٹا تولا اور اس بوڑھی عورت کے تھیلے میں ڈال دیا۔ مسافر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے پیسے رکھے اور جانے لگی تو وہ مسافر تیزی سے آگے بڑھا اور وہ تھیلی اٹھا کر واپس ترازو میں رکھی اور بولا، یہ آٹا کم ہے۔ دکاندار کو شدید غصہ آیا، بولا، تم کون ہوتے ہو میرے کاروبار میں مداخلت کرنے والے؟ اتنے میں کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے، سب یہ منظر دیکھنے لگے کہ یہ شور و غل کیسا ہے۔ دکاندار کو سخت غصہ آیا، وہ بولا، میں برسوں سے اسی ترازو سے ناپ تول کرتا ہوں، اور ہاں، اگر کسی کو شک ہے تو میری دکان سے کوئی چیز نہ خریدے۔ لوگ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے اور وہ اجنبی مسافر بھی تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ فقیر بابا وہیں بیٹھا رہا۔ شام کے بعد دکاندار اپنی دکان بند کر کے گھر چلا گیا، بستر پر لیٹا، سونے کی بہت کوشش کی مگر نیند کوسوں دور تھی، کیونکہ اس کی نیند اڑ چکی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے گوداموں میں اچانک اس کے اجناس کا نقصان اور اس فقیر بابا کی باتیں جو اس نے کہا تھا کہ بیٹا روزی اللہ کی ذات دیتی ہے، بار بار اس کی کانوں میں گونج رہی تھی۔ جیسے کیسے کر کے اس دکاندار نے رات گزاری، صبح ہوئی، سورج نکلتے ہی دکان پر پہنچا، بازار میں اسی طرح سے رونق تھی، وہ فقیر اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ دکاندار اپنے گودام میں گیا۔ اب کے بعد جو اس نے دیکھا وہ تو ناقابل یقین تھا، کیونکہ اس کے گودام میں پڑی ہوئی گندم کی بوریاں خراب ہو چکی تھی۔ وہ حیران ہوا، ملازم کو آواز دی، ملازم بھاگتا ہوا آیا، مالک کیا ہوا؟ دکاندار بولا، یہ کیا ہوا؟ میری گندم ساری خراب ہو گئی ہے، ابھی کل تک تو ٹھیک تھی۔ ملازم بولا، جی مالک، کل میں نے خود دیکھا تھا، یہ بالکل ٹھیک تھی، آج اس ساری گندم کو کیا ہوا؟ اسے پھپھوندی لگ گئی، گندم خراب ہو گئی ہے۔ دکاندار کے ہوش اڑ گئے۔ بہرحال جیسے کیسے وہ اپنی دکان میں واپس پہنچا۔ اس کی سوچ اور نظر اس گودام کی طرف ہی تھی۔ جو بھی گاہک آتا اس کو وہ سودا تو دیتا، لیکن اس کا دماغ گودام کی طرف ہی تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس بات کو کہ اچانک اسے ایک اور چونکا دینے والی خبر ملی۔ اس کا وہ قافلہ جو اس کے لیے مال لے کر آ رہا تھا، ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا تھا۔ یہ اس کے اوپر بجلی بن کر گرنے والی خبر تھی، کیونکہ پہلے گودام میں پڑے ہوئے اس کے مال کی بوریاں ضائع ہو چکی تھی، اب جو نیا مال آ رہا تھا وہ بھی لٹیروں نے راستے میں لوٹ لیا تھا۔ یہ اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا کہ اس کی مال و دولت جس پہ اس کو بڑا غرور تھا، بڑا اکڑتا تھا، وہ سب ضائع ہو چکا تھا۔ ابھی ان ساری چیزوں کو وہ دیکھ اور سوچ رہا تھا، ہوش ابھی سنبھلے نہ تھے کہ ایک اور قیامت ٹوٹی۔ وہ مسافر جو 2-3 دنوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پولیس کو ساتھ لے کر بازار میں آ پہنچا اور اس دکاندار کی دکان پر پہنچا۔ سارے لوگ حیران تھے کہ پولیس دکاندار کے پاس کیوں آئی ہے، بازار میں کیوں آئی ہے، کیا معاملہ ہوا؟ سب دکاندار کے پاس پہنچ جائے۔ دکان کے باہر لوگوں کا رش تھا۔ وہ مسافر بولا، ہاں جی انسپکٹر صاحب، یہی ہے وہ دکاندار، اس کو گرفتار کر لیجئے، کیونکہ میں حاکم کا بھیجا ہوا آدمی تھا۔ مجھے حاکم نے بھیجا تھا کہ میں بازار میں جا کر چیک کروں کہ کوئی دھوکہ یا فراڈ تو نہیں کرتا، یا ناپ تول میں کوئی کمی تو نہیں کر رہا۔ باقی دکاندار ناپ تول میں ٹھیک ہیں، لیکن یہ دکاندار ناپ تول میں کمی کرتا ہے،
اس کے ترازو میں بھی خرابی ہے۔ وہ حیران تھا، دکاندار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک کے بعد ایک اس پر قیامت ٹوٹے جا رہی تھی۔ فقیر ادھر بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اب دکاندار شدید شرمندہ ہوا، کیونکہ اس کا وہ مال جس پر وہ اکڑتا تھا اللہ نے سب ایک دن میں ختم کر دیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس فقیر کی بد دعا تھی۔ وہ دکاندار دوڑتا ہوا اس فقیر کے پاس پہنچا، ہاتھ جوڑ کر اس کے پیروں میں گر پڑا۔ بابا مجھے معاف کر دو، یہ آپ کی ہی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ فقیر بولا، بیٹا نہیں، میں نے تمہیں کوئی بد دعا نہیں دی، میں نے بس اپنی عزت اور اپنی بھوک کو اللہ کے سپرد کیا تھا۔ دکاندار نہایت شرمندہ تھا۔ دکاندار اپنے کیے پہ نہایت شرمندہ تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ پولیس والے اس دکاندار کو اٹھا کر لے گئے۔ اس کا تمام غرور اور اکڑ دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بازار میں لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ یہ بہت اکڑتا تھا، فقیر کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ روزے دار فقیر سے بددعائیں لیں، اس نے اس کا دل توڑا اور اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کسی بھی غریب اور مسکین کو دھکے نہیں دینے چاہیے، نہ ہی کسی مسکین کی بھوک اور مفلسی کا مذاق اڑانا چاہیے۔ اسلامی واقعات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا چینل روح اسلام سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔